أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا والمصطفين محبوب رب المسلمين والمغربين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاس اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وصحابتهم وكرامتهم وشجاعتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا گرامی قدر معزز اور محترم سامعین کرام عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام مسلسل سایت کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ رسول کو مجھ سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اور جب میری پیروی میری اتباع ثابت ہو جائے گی تو خود بخود اللہ سے محبت ثابت ہو جائے گی، اور جب محبت خدا ثابت ہو جائے گی تو پھر تم اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. لیکن معافی کے لیے کسی اور دروازے سے نہ آنا. اگر دروازے کا انتخاب کرنا ہے تو وہ رسالت اور امامت کا دروازہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھنا. ایضا گرامی آپ دیکھیں محبت کا معیار ہم اور آپ طے کریں وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن خود اگر حضور اپنی زبان مبارک سے محبت کا ایک پیمانہ بتائیں تو وہ کچھ اور ہوگا. قدم قدم کا بتایا ہے، لیکن ایک حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کیا پھر محبت ان کی ثابت کیسے ہوگی؟ ہم اور آپ جو محبت کا دم بھرتے ہیں کیا حقیقی معنی میں یہی محبت ہے جو حضور ہم سے چاہتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب ان کی محبت ثابت ہو جائے گی تو ان کی پیروی بھی ثابت ہو جائے گی، اور جب ان کی پیروی ثابت ہو جائے گی تو پھر اللہ کی محبت ثابت ہو جائے گی. یعنی اسی میں رسول کی ہی محبت میں، رسول کی ہی اتباع میں، رسول کی پیروی میں اللہ کی محبت پوشیدہ ہے. تب کہیں جا کے ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں، ورنہ ہم استغفار کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں. حضور کیا فرماتے ہیں اپنی محبت کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من ولدہ ومالہ. حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ تم میں سے جو اپنی مال اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے وہ ہوگا مؤمن، وہ ہوگا میرا چاہنے والا. صلوات والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ من احب الیہ من ولدہ ومالہ. مومن کون ہوگا؟ جو اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرے. کس سے؟ مجھ محمد سے. سمیٹتے ہوئے پوری تاریخ میں
پوری تاریخ اسلام میں ہمیں دو ہی شخصیتیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے حضور کو اپنے مال سے بھی زیادہ چاہا ہے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہا ہے۔ پہلی شخصیت کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ دوسری شخصیت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ جناب ابو طالب، یہ دیکھیے کنیت ہے، یہ نام نہیں ہے، اس میں بھی کنیت کو اتنا مشہور کر دیا گیا، اس کے پیچھے بھی سازشیں لکھی نہیں ہیں کہ کنیت کو کیوں مشہور کر دیا گیا۔ نام ہے عمران اور کنیت ہے ابو طالب۔ یہ کنیت کو اس لیے مشہور کیا گیا کیونکہ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ آل عمران، تاکہ قرآن میں یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ کس کی اولاد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، یہ سورہ قرآن ہے۔ تو آل عمران کس کی اولاد کا قصیدہ ہے؟ عمران کی اولاد کا۔ اچھا، ایک ابو الائمہ اور دوسری یعنی جناب خدیجہ ام الائمہ، ایک امیر عرب ایک ملکۃ العرب۔ جناب ابو طالب امیر عرب ہیں، حضرت خدیجہ ملکۃ العرب، لیکن دونوں سے امت مسلمہ نے نفرت کا اظہار کیا ہے، دونوں کے ایمان پر انگلیاں اٹھائی ہیں، یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بہت سامنے کی وجہ ہے، اس لیے کہ جناب ابو طالب کو جو کافر کہا گیا تو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ باپ ہیں علی ابن ابی طالب۔ جناب خدیجہ سے بغض اور عناد اور کفر کا دھبا اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہ ماں ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ لیکن کیا کہنا پروردگار عالم کا، قرآن کریم میں دونوں کی مدح ایک ہی سورے میں ہے، ایک ہی سورے میں دو آیت ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جناب خدیجہ کے لیے۔ ہم نے تمہیں جب تنگ دست پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ اللہ جس کو غنی بنائے وہ اور ہوتا ہے، اور دنیا جس کو غنی بنائے وہ اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ دوسری آیت میں علم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ اب رسول اسلام کیونکہ ان کے والد کی ڈیتھ جو ہے وہ بچپن میں ہی ہو چکی تھی، یتیم تھے، پناہ کس نے دی ہے؟ سرکار ابو طالب۔ یہ پورا چیلنج ہے امت مسلمہ کو کہ 6666 آیتوں میں کیا پروردگار نے کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے؟ یا کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے؟ لیکن یہاں اپنا فعل کہہ کے یہ بتا رہا ہے کہ تم جس کو کافر کہہ رہے ہو میں اسے صاحب ایمان کی سند دے رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ عالم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول ہم نے تمہیں جب یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی۔ اب یہ تھوڑی سی تاریخ، اس کے آخر پس منظر کیا ہے، کیسے پناہ ملی، جناب ابو طالب نے کیسے پایا، اس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب کے والد محترم جناب عبد المطلب اور حضور جناب عبداللہ کی وفات کے بعد کفالت میں تھے اپنے دادا کی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا
اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں ایک طویل سفر پہ جا رہا ہوں. اچھا اس وقت حضور کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 برس لکھتی ہے، 8 سال کی. 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب نے یعنی حضور کے دادا نے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں ایک طویل سفر پہ جا رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پوتے محمد کو کسی کے حوالے کر کے جاؤں تاکہ وہ پوری ذمہ داری سے اس کی کفالت کر سکے اور اس کی دیکھ بھال کر سکے. وہاں پہ اب ظاہر سی بات ہے جناب ابو طالب بھی موجود ہیں اور بیٹے بھی ہیں سب. جناب ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا بابا جان میرا بھتیجا ویسے تو بہت سمجھدار ہے، کیوں نہ بھتیجے ہی سے پوچھ لیا جائے کہ آخر وہ کس کی کفالت میں رہنا پسند کرے گا. اب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ دادا جان اگر مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میری پہلی پسند ہے جناب ابو طالب. اب معلوم یہ ہوا کہ حضور رسول کے یعنی جناب ابو طالب حضور کے چچا کا نام نہیں ہے. یہ جناب ابو طالب کی شخصیت حضور کے چچا کا نام نہیں ہے بلکہ حضور کی پسند کا نام. اب جو حضور کی پسند کو کافر کہتے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک سوال پڑھیں. اچھا یہ طویل سفر کیا تھا؟ یہ طویل سفر انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی کے یہ آخری پڑاؤ ہے اور کبھی بھی میں اس دنیا سے جا سکتا ہوں. بس یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں وَلَمَّا توفا عبد المطلب. بس جناب عبد المطلب کی ڈیتھ ہو جائے. جناب عبد المطلب کی ادھر وفات ہوئی اور وفات ہونے کے بعد اب کس کی کفالت میں آ گئے؟ جناب ابو طالب. دیکھیے یتیم کو پالنا آسان نہیں ہے. اپنے ان کے خود کے بھی بچے اور پھر یتیم عبداللہ. حضور ہوتا کیا ہے ہمارے اور آپ یہ جو معاشرہ ہے یہ سوسائٹی ہے اگر کوئی کسی یتیم کو لے لے اور کسی دن اگر گھر سے نکلے اور یتیم بھی ساتھ میں ہو اگر اس کے بچے کپڑے اچھے پہنے ہوں اور یتیم کا کہیں تھوڑا سا بھی انیس ہوگا تو پھر یہ معاشرہ اسے چھوڑے گا نہیں. کمنٹس اور تنقید کا شکار ہوگا وہ انسان. دیکھا اپنے بچوں کو تو بہترین کپڑے پہنا رہا ہے اور یہ اس کا تو باپ ہوتا ہے اس کا پہننا تھا لیکن یہ یتیم ہے اس کا خیال کون رکھے گا؟ گرامی تو معلوم یہ ہوا کہ یتیم کو پالنا آسان کام نہیں ہے. جناب ابو طالب نے حضور کو پالا ہے. اچھا کفالت جو ہے وہ کاہے سے ہوتی ہے؟ کفالت کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، کفالت کے لیے دولت خرچ ہوتی ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ محمد کو جو اپنی مال اور اولاد سے زیادہ چاہے وہ ہے تم میں مومن. حضور کی جو حدیث پڑھی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ تم میں سے جو اپنی مال اور اولاد سے زیادہ مجھ محمد کو چاہے وہ ہوگا مومن. اب یہ پہلی منزل ہے جناب ابو طالب کفالت کے فرائض انجام دے. اچھا اور آگے بڑھیے. حضور کی عمر مبارک ہو جاتی ہے 25 برس کی. اب جب 25 برس کی ہوئی تو مسئلہ آیا شادی کا. شادی کا جب مسئلہ آیا تو غلام میسرہ حضور کو راستے میں ملا مکے کی گلی میں اور کہنے لگا کہ میری مالکہ جناب خدیجہ وہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے. اب حضور نے یہاں پہ کیا جواب دیا ہے؟ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پہلے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں. جبکہ وہ خود جواب دے سکتے تھے لیکن نہیں. گھر پہ آئے
اور آنے کے بعد جیسے ہی چچا کے سامنے یہ جملے دوہرائے تو فوراً ہی چچا کہتے ہیں کہ بھتیجے مرضی تو میری بھی یہی ہے. بس مختصر یہ کہ یہ پیغام قبول کر لیا گیا. اب اس کے بعد منزل آتی ہے کس کی؟ بارات کی تیاری کی. اب یہ ہو گیا معاملہ. بارات جب نکلتی ہے تب بھی جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے. اب پتا چلا یہ بارات جو ہے وہ جناب خدیجہ کے گھر پہنچا. سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہوگا جب بارات پہنچتی ہے تو وہ ہے مہر کا مسئلہ. مہر کون دے گا؟ حضور تو کماتے نہیں ہیں, جناب عبداللہ کو چھوڑ کے نہیں گئے, اس لیے خرچہ کون کرے گا؟ چچا. مہر کے بارے میں ملتا ہے کہ 200 مسقال سونا اور 20 اونٹنی یہ حضور کا مہر تھا. یہ بالاتفاق لکھا ہے سب نے. یہ مہر کس نے ادا کیا؟ جناب ابو طالب. معلوم یہ ہوا کہ جناب خدیجہ کی دولت بعد میں کام آئی ہے, جناب ابو طالب کی دولت پہلے کام آئی. یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, وہاں سے بارات ہونے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ معاملہ آتا ہے ولیمے کا. ولیمہ بھی کوئی مفت میں تھوڑی ہوتا ہے, ولیمے میں بھی خرچہ ہوتا ہے. اب ولیمہ کس نے کیا ہے؟ وہ بھی سرکار ابو طالب. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو مجھ محمد کو اپنے مال اور اولاد سے زیادہ چاہے وہ ہے مومن. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا. جناب ابو طالب نے حضور کی شادی کر دی. اب اور آگے بڑھیے. شادی کے بعد دعوت ذوالرشیدہ کا مسئلہ آتا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ. یہاں بھی دعوت کا اہتمام 3 دن تک ہوا. 3 دن تک کس کا خرچہ ہوا؟ سرکار ابو طالب. اچھا, اس میں بھی جو 3 دن تک خرچہ ہوا ہے, ایسے ایسے کھانے والے تھے جو اونٹ کی 1 ران اکیلے کھا سکتے تھے. کتنا انتظام ہوا ہوگا؟ ایسے ایسے کھانے والے تو کتنے گوشت کا انتظام کیا ہوگا سرکار ابو طالب نے. اب آپ اندازہ لگائیے کتنا خرچہ ہوگا. یہ سب جو ہے وہ ایمان کی دلیلیں. اب اس کے بعد سمیٹتے ہوئے آپ دیکھیے اور آگے بڑھیے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا. سب سے پہلے نعت گو اگر ہے تو وہ حضرت ابو طالب ہے. نعت جو شروع ہوئی ہے رسول پاک کے سلسلے میں, سب سے پہلی نعت جو کہی ہے, نعت خان ہے, نعت کے لکھنے والے وہ ہے سرکار ابو طالب. اور انہوں نے, ان کا ایک قصیدہ ہے بڑا مشہور قصیدہ جس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے. اس میں علامہ شبلی نعمانی کی جب اس قصیدہ لامیہ پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ قصیدہ ہے تو ابو طالب کا لیکن لگتا نہیں ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن لگتا نہیں ہے. کہا بھئی لگتا کیوں نہیں ہے؟ کہ لگتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ قرآنی ہیں. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ قرآنی ہیں, اور قرآن اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا. قرآن اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا. اب جب حضور سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن کس کے لہجے میں نازل ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن بنی ہاشم کے سرداروں کے لہجے میں آیا. اب ان میں سے ایک سردار جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام. آئینا نگرامی تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا لہجہ بھی جناب ابو طالب نے یعنی قرآنی لہجہ بنایا ہے اپنے قصیدے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ لہجے تاریخ میں 2 ہی ملتے ہیں, یا تو باپ کا لہجہ ہے یا بیٹے کا لہجہ ہے.
اچھا، اور یہ جو کلام ہے، یہ جو قصیدہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ صاحب نہج البلاغہ کے باپ کا قصیدہ ہے۔ تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ قصیدے کا صرف ایک مصرع پڑھوں گا۔ لکھتے ہیں کہ ماں کذبت ابن اخی ابدا، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ایک مصرع ہے۔ اب میں سوال کروں گا کہ مصرع ہے یا کلمہ ہے؟ یہ مصرع ہے یا کلمہ ہے؟ ماں کذبت ابن اخی ابدا، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرما رہے ہیں جنت کا وجود ہے، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرما رہے ہیں جہنم کا وجود ہے، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ گویا حضور بولتے جا رہے تھے اور جناب ابو طالب صداقت کی مہر لگاتے جا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے ابن اخی ابدا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی احکام رسول اسلام نے بیان کیے، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اب بھی ایمان پہ شک ہے۔ یہ اتنے سارے دلائل۔ اچھا، سامنے کی چیزیں کچھ بیان کر دی جائیں مثال کے ذریعے، کیونکہ جناب ابو طالب نے پرورش کی ہے، اور پرورش میں بھی کتنی قربانیاں دی ہیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بستر چینج کرتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے اور محمد بچ جائے۔ کبھی محمد کو عقیل کے بستر پر، کبھی علی کے بستر پر، کبھی جعفر کے بستر پر، کبھی طالب کے بستر پر۔ یعنی جناب ابو طالب محبت محمد میں شب بیداریاں کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں شب بیداری ہوتی ہے، یہ بھی سنت ابو طالب ہی ہے، کیونکہ یہ حضور کی محبت اور امام حسین کی محبت یہ الگ الگ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے تو انہوں نے پالا ہے۔ اب آپ دیکھیے انہی کے ایمان کا شک کے کلمہ کا پڑھا ہے انہوں نے۔ اب ایک مثال کے ذریعے کہ بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے، بزرگ تم اس سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم دو دوست نکلے ایک شہر میں، ایک اجنبی شہر میں پہنچے، اور جب دوپہر کا وقت ہوا تو کہا کہ بھئی چلو ہوٹل تلاش دیں گے۔ جب ہوٹل دیکھنے کے لیے پہنچے تو ایک ہوٹل میں دیکھا کوئی ایسا سمبل نظر آیا کہ چلو بھئی آگے چلو، اپنا نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ کھاؤ پیو لیکن پاک و طاہر۔ عزیزان گرامی اور آگے بڑھے، پھر دیکھا، پھر کوئی ایسا سمبل نظر آیا، کہا کہ اپنا والا نہیں ہے، آگے بڑھ گئے۔ دو تین ہوٹل کراس کر کے اب جب چوتھے ہوٹل پہ پہنچے تو کیا دیکھا، ایک کیلنڈر ٹنگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے یا محمد۔ ہم نے کہا ہاں بھائی منزل پہ پہنچ گئے، کھانا کھا لیں۔ اب سوال ہوا، دوست نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ اپنا والا ہے، یہ یا محمد لکھا ہوا ہے، کیا کلمہ کسی کے سامنے پڑھا ہے اس نے؟ صرف ایک کیلنڈر پر محمد کا نام دیکھ کر ہم نے مہر لگا دی کہ یہ مسلمان ہے، جبکہ سامنے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب ایک کیلنڈر دیکھ کر، ایک محمد کا نام دیکھ کر ہم نے اس کے اسلام کا مہر لگا دی، تو وہ ابو طالب جس نے ایک محمد نہیں بلکہ 12 محمد پالے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔
باتیں تو بہت ساری ہیں ایمان ابو طالب کے سلسلے میں. آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب اب جب شادی ہوئی ہے تو نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اور نکاح کے لیے ہمارے اور آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کسی پنڈت جی کو لے آئیں اور نکاح پڑھوا لیں, یا کسی عیسائی چرچ میں پہنچ جائیں کہ بھئی آپ ہمارا نکاح پڑھو. اچھا وہ تو چھوڑیے, مسلمانوں میں ہی اپنے ہی مسلک کا عالم لایا جاتا ہے. نکاح کے انتخاب کے لیے بھی اپنے ہی مسلک کے عالم کو تلاشا کرے گا. تو حضور جو صاحب شریعت ہیں ان کو بھی اپنے مسلک کا لانا چاہیے تھا. وہ صاحب شریعت ہے, ان کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہوں نے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا تو یہ بتا دیا کہ دیکھو دنیا کتنے ہی فتوے لگائے لیکن یہ میرا ہم مسلک ہے, یہی میرا ہم مسلک ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو یہ تو ہو گئی جناب ابو طالب کی محبت. اب آپ دیکھیں جناب خدیجہ کا مسئلہ. جناب خدیجہ عرب کی سب سے یوں کہا جائے کہ عرب پتی اور خرب پتی اس دور کی لیڈی تھی, خاتون, جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے 80,000 ناقے تھے. 80,000 ناقے, یہ سب اتفاق لکھا ہے. اور وہ پورے خطہ عرب میں یعنی حجاز میں روا دوا رہتے تھے. کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی مکہ تو اتنا بڑا شہر ہے نہیں, یہ 80,000 ناقے یہ وہ رکھتی کہاں ہوں؟ اچھا یہ اعتراض بھی غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ بھئی ہمارے اور آپ کے یہاں بہت بڑے بڑے ٹرانسپورٹر بھی ہیں جن کے مثلا 50 ٹرک ہیں یا بسیں چل رہی ہیں تو 100 بسیں ہیں. مثلا اگر سہارنپور میں ہی کوئی ٹرانسپورٹ ہو, کوئی ٹرانسپورٹر ہو اور وہ یہ کام کرتا ہو اور اس کے 50 ٹرک ہو, تو سہارنپور اتنی بڑی جگہ تو نہیں, وہ کہاں رکھے گا؟ تو اگر اس سے سوال کریں بھئی آپ یہ ٹرک یا بسیں کھڑی کہاں کرتے ہیں, تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, میں نے یہ کھڑی کرنے کے لیے تھوڑی دیا ہے اتنا سب, یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہی نہیں. اچھا وہاں بھی مکہ ہے چھوٹا شہر, لیکن ہوتا کیا تھا, جتنے بھی بزنس مینز تھے وہ سب آتے تھے جناب خدیجہ کے پاس اور وہ ان کے ناموں کو لے جاتے تھے, کبھی کسی خطے میں ہے کبھی کسی خطے میں, یعنی پورے عرب میں ان کے ہی اونٹ ٹہلتے رہتے تھے تجارت کے لیے. اور گھر کے بارے میں, گھر کتنا بڑا تھا, شہزادی زہرا کی ماں کا گھر اتنا بڑا تھا کہ پورے مکے کا گھر ایک طرف اور جناب خدیجہ کا گھر ایک طرف, اتنا بڑا گھر تھا جس میں ملتا ہے کہ 4,000 غلام اور 4,000 کنیزیں بیک وقت کھانا کھاتے تھے ڈیلی. کتنا بڑا دسترخوان سجتا ہو, 4,000 کنیزیں اور 4,000 غلام, روزانہ کھانا بھی بنتا ہے. اچھا ان کے رہنے کا بھی بندوبست. اب آپ سوچ لیجیے کتنا بڑا مکان ہوگا. 4,000 کنیزیں اور 4,000 غلام. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب حضور سے رشتہ پکا ہوا تو 2,000 غلام اور 2,000 کنیزیں جناب خدیجہ نے راہ خدا میں آزاد کر دی, خوش ہو کے. اور جب بارات آئی ہے دروازے پر تو 1,000 غلام اور 1,000 کنیزیں یہ بھی سب آزاد کر دی راہ خدا. اب جب بارات چلی ہے جناب خدیجہ حضور کے گھر پہ جا رہی ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر قدم پر ایک غلام, ایک کنیز, ایک غلام, ایک کنیز آزاد کرتی جا رہی ہے. اور جب حضور کے دولت قدے پر پہنچی تو صرف اور صرف ایک غلام میسرہ بچا تھا اور ایک کنیز خاص بچی. یہ دونوں پہنچے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے شہزادی بس ہم ہی بچے ہیں کہ آپ ہمیں بھی آزاد کر دیں گی. تو ایک جملہ کہا جناب خدیجہ نے کہ ارے اب میں شہزادی نہیں رہی بلکہ اب تو میں خود کسی کی کنیز بن کے آ گئی ہوں. میں شہزادی کہاں ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد.
تو یہ ہے شان جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کی دولت کام آئی ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ محمد کو جو اپنے مال اور اولاد سے زیادہ چاہے وہ ہے مومن بھی. یہاں جناب خدیجہ اپنے ایمان کا پتہ دے رہے ہیں. اچھا جناب خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک لقب تھا ام الایتام، یتیموں کی ماں. یہ لقب تھا. سب سے پہلا یتیم خانہ اگر کھولا ہے کسی نے تو وہ جناب خدیجہ نے. اچھا یتیموں کی کفالت کے لیے آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم ظرف ہوتے ہیں. کم ظرفی اور اعلیٰ ظرفی یہ یتیم کی کفالت کے بعد ہی پتہ چلتی ہے. کب پتہ چلتی ہے؟ مثلا ایک یتیم کو پالا، اب وہ بڑا ہو گیا، اس کی جاب لگ گئی. اب آپ اگر یہ کہیں معاشرے میں ارے ہمیں نے تو پالا ہے، یہ ہماری ہی وجہ سے اس مقام پہ پہنچی، ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے، ورنہ ان کی کیا حیثیت، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہے کم ظرفی کی علامت. اعلیٰ ظرفی کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پہ کوئی جملہ نہ لائیں اور پبلک یہ کہے کہ ہاں اس آدمی کی وجہ سے ہے یہ اس مقام پر. یہ اعلیٰ ظرفی ہے. جناب خدیجہ، اب یہ کیونکہ یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں بھی ایک گوشہ آتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ 4 بیٹیاں جناب خدیجہ. جناب خدیجہ نے اس سے پہلے یعنی جب حضور سے شادی نہیں ہوئی تھی تو کتنی ایسی یتیموں کو پال کے بڑا کیا اور ان کی شادیاں کر دی. لیکن تاریخ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی اپنی بیٹی کون ہے، وہ جنہیں پالا ہے وہ کون ہے. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی آئی تھی جو پال رہی تھی، وہ ساتھ میں آئی تھی، رسول اسلام کے گھر میں بھی انہوں نے پرورش کی ہے. یہاں پہ مسلمانوں نے دھوکہ کھایا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ کتنی اعلیٰ ظرف ہے جناب خدیجہ کہ پال کے شادیاں بھی کر دیں لیکن کبھی زبان پہ نہیں لائیں کہ میں نے اسے پالا ہے اور اس کی شادی کی ہے. یہ ہے اعلیٰ ظرفی کی علامت. تو ہمیں جناب خدیجہ جیسا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کی سیرت پر چلنا چاہیے. اور اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کا ایک لقب یقال فی زمان جاہلیہ